ترک تاریخ کے حوالے سے کہ یہ آیا صوفیہ کو کھولا جانا اور یہاں پر اب نماز کا باقاعدہ اہتمام، کیونکہ اب اسے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر لیا انہوں نے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ مدثر یہ 537 میں if you go back in history یہ پیٹریارکل ایک کیتھیڈرل تھا جو کہ بیزنٹائن ٹائمز کے اندر ہی بنایا گیا تھا، اور یہ کانسٹنٹ اس وقت استنبول کو کانسٹینٹی نوپل کہتے تھے. اب یہ اس کا ایک کا آئیکن تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو بنا دیا ایک رومن کیتھیڈرل آپ نے بنا دیا. اس کے بعد پھر سلطان محمد آئے، انہوں نے اس کو ماسک میں کنورٹ کر دیا. پھر اس کے بعد اب 30s میں آ جاتے ہیں، کمال آتا ترک نے ایز اے سیکولر میوزیم بنا دیا، اور وہ بڑا امپورٹنٹ تھا بیکاز ٹرکی ایک ایسے جگہ پہ ہے فرام دا باسفورس آن، ایک سائڈ پہ تو یہ یورپ پہ ہے، دوسری سائڈ پہ ایشیا پہ ہے. اب سیکولر اسٹیٹ جو کمال اتا ترک نے کہا تھا، تو اگر آپ جائیں ابھی بھی آپ تو کاپی میں چلے جائیں تو وہاں لکھا ہے دس از ناٹ دا لینڈ آف درویشز. وہ بڑا پروگریسو آدمی تھا اور اس نے ایک پیسیفیکیشن کی تھی کہ اس کو آپ ایک سیکولر میوزیم بنا دیں، اس کے اندر ہر قسم کے آرٹیفیکٹس پڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو اسر رکھیں. اب نیچرلی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہسٹری میں اگر چلے جائیں تو جو ڈیسیجنز لیے گئے تھے 30s کے اندر فار ایگزامپل سیکولر میوزیم کے، وہ اس کو بھی انہوں نے اوور رائڈ کر دیا. پھر ایک تھیری ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ پرسنل پراپرٹی تھی اس کی محمد کی، اب اس کو بھی انہوں نے اوور رائڈ کر دیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھو گے، ایودھیا کا آپ کے سامنے آ گیا، پہلے وہ مندر تھا، پھر وہ مسجد بن گئی، پھر آپ دیکھیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہماری فورسز، میں ہماری کہوں گا اسلامک فورسز جب یہ ادھر گئی یوگوسلاویا میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بوسنیا کے اندر اس کا کیا ریپرکشنز ہوا، بوسنیا وار کے اندر. پھر آپ دیکھو کہ اس کے بعد آپ دیکھو جو کنورژنز ہوئی ہیں، ہم نے جا کے مسجدیں ہر جگہ جگہ بنائی اور ہماری مسجدوں کو کسی نے چھیڑا نہیں اپارٹ فرام انڈیا جو کہ تو جو ابھی انٹرنیشنل ایک ریپرکشن کیا ایک آپ کہہ لو کہ ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. یہ ریزنٹمنٹ آبویسلی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے تو چرچ تھا، پھر تم نے اس کو مسجد بنایا، پھر تم نے اس کو سیکولر ایک میوزیم بنایا، اب تم نے دوبارہ اس کو کر دیا. سو دیٹ بیسکلی کریٹس لاٹ آف آپ کہہ لو کہ کام کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹرکی از گوئنگ ٹو کم ہوپفلی ان دا یورپین یونین. آتی ہے نہیں آتی ہے وی ڈونٹ نو بیکاز اٹس نیکسٹ ان لائن، لیکن اس سے پہلے لائن میں ہے بوسنیا، وہ اس سے پہلے ٹرکی کے. ٹرکی وانٹس ٹو گیٹ ان دیر. کیا کریں گے؟ کیا اس کو ڈیریل کریں گے، اس کو ڈیلے کریں گے؟ آئی تھنک یہ ایک آپ کے آگے میں سمجھتا ہوں ایک کافی کمپلیکیشنز آئیں گی. بٹ اگر اس کو آپ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں تھنکنگ گلوبلی اگر آپ رکھ لیتے، کیونکہ ہمارا پرسیپشن تو جو نیگیٹو انڈیا انہوں نے بڑا غلط دیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پرسیپشنز اس کو آپ بعد میں کر لیتے، لیکن لیٹ دا ڈسٹ سبسائڈ، کیونکہ اس وقت جو گلوبل اسلامائزیشن بالکل صحیح ہے. یہ آپ دونوں طرح کے موقف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل ہے. آج اس مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز گونجی. ہم بات کریں گے مفتی زبیر صاحب، مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کو ایک بڑا تاریخی لمحہ کہا جا رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جس چرچ کو مسجد میں بدلا گیا، پھر اس کے بعد وہ پوری طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک بن گیا میوزیم، اور اس کے بعد آج دوبارہ سے اس کو مسجد کے لیے کھول دیا گیا ہے. کیا کہیں گے سر آج کے اس منظر پہ؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. آیا صوفیہ میں 86 سال بعد جمعے کی نماز کی ادائیگی کے یہ مناظر انتہائی روح پرور، چشم کشا اور نہایت ایمان افروز ہیں. آج 86 سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ، سورہ نور، سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ اخلاص اور درود شریف کی مبارک صداؤں سے یہ مسجد گونج اٹھی ہے. یہ نماز آج ادا نہیں کی گئی بلکہ نماز بحال کی گئی ہے. 500 سال تک اس کا نمازیوں کے سجدے سے معمور تھا. آج وہ نورانی مناظر تاریخی طور پر بحال ہوئے ہیں. سچ یہ ہے کہ اذان کے دوران اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی سچائی سے صوفیہ کے در و دیوار ہی معمور نہیں ہوئے بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل غیر معمولی خوش اور نہال ہو گئے.
آج کے تاریخی خطبے کے اندر امام جامعہ مسجد آیا صوفیہ نے اللہ کی توحید، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کرام، اہل بیت اطہار کے مبارک تذکرے کے علاوہ سلطان محمد فاتح کا بھی شاندار تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی خطبے کے اندر امت مسلمہ اور عالم اسلام کے اتحاد پر بھی بھرپور بات کی ہے۔ آج سچی بات یہ کہ مسلمان خواتین، بچے، نوجوان دوسرے کو گلے مل کر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور کئی واٹس ایپ گروپس میں اس وقت مبارکبادوں کے پیغامات چلنا شروع ہو گئے۔ صدیوں بعد مسلمانوں کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے، لاکھوں مسلمان استنبول کی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور خوشی میں آنسو نکلنے والے رقت آمیز مناظر ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں ایک وضاحت ضرور کروں، آج چرچ کو مسجد میں نہیں بلکہ ایسے میوزیم کو مسجد میں بحال کیا گیا ہے جو 500 سال تک باقاعدہ مسجد رہی تھی، اور جسے جبر ناروا کے ساتھ 86 سال تک بلا وجہ تکبیر اور صداؤں سے محروم رکھا گیا تھا۔ آج ریاست ترکی، حکومت ترکی اور ترکی عدالت کے فیصلے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی عالمی سچائی بلند ہوئی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی مبارکباد کا ذریعہ ہے۔ رجب طیب اردگان اور ایک جو چیز میں آپ سے میں ایک چیز آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا، اس وقت جو پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر ایک اس پہ بحث ترکی کے حوالے سے ہو رہی کہ ایک چیز پہلے چرچ تھا، گرجا گھر تھا، اس کو جب سلطان محمد نے فتح کیا اس کے بعد مسجد میں تبدیل ہو گیا، پھر کمال اتاتورک کے دور میں اس کو چرچ جب بنا دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ مسجد بنایا جانا، یہاں بہت سے یورپی ممالک کی طرف سے اس پہ ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب ایک چیز ختم ہوگی دونوں طرف سے تو پھر کھولا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب جب دوبارہ کھولا جا رہا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اسلام و جو فوبیا اور اسلام جو ایکسٹریمزم ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ 586 سال پہلے جب سلطان محمد فاتح نے بازنطینیوں کو شکست دی تھی تو اقوام متحدہ کا بھی آج یہ قانون ہے اور اسلام کا بھی یہ قانون ہے کہ جب آپ کسی علاقے کی فتح کے لیے پہنچتے ہیں تو یہ صلحن فتح نہیں ہوا، ایگریمنٹ نہیں ہوا، معاہدہ نہیں ہوا، بزور شمشیر فتح کیا گیا۔ اور اقوام متحدہ کا بھی قانون ہے کہ جب کوئی فاتح کسی علاقے کے اندر آتا ہے تو پچھلی ملکیتیں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔